ایران کی جانب سے اسرائیل کے اوپر کیے جانے والے حملے کے بعد اسرائیل میں جو وار کیبنٹ ہے اس کے اندر موجود زائنسٹ پارٹیوں نے نیتن یاہو کے اوپر دباؤ بنانا شروع کیا ہے، پریشر بنانا شروع کیا ہے کہ آپ ریٹالیٹ کریں، اسٹرائک کریں اور جلدی کریں۔ لیکن جو اسرائیلی ماہرین ہیں، ان کے جو ایکسپرٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریٹالیشن اتنا جلدی ممکن نظر نہیں آ رہی اور 24 گھنٹے کے اندر یہ معاملہ کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ فی الحال آگے چل کر اگر دوبارہ سے اس معاملے کو اٹھانا پڑے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس، لیکن فار ناؤ ود ان 24 آورس یہ کول ڈاؤن ہو جائے گا۔ اچھا، اس کی وہ ایک بہت بڑی وجہ بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فی الحال ہمارا مسئلہ کیا تھا، یہ جو حملہ ہوا ہے ایران کا، اس سے پہلے ہمارا کیا مسئلہ تھا؟ ہمارا مسئلہ اس سے پہلے تھا غزہ کے اندر ہمارے ہوسٹیجز پڑے ہوئے ہیں اور انہی کو چھڑانے کے لیے 6 مہینے سے ہم لوگ دھکے کھا رہے ہیں وہاں پر غزہ کے اندر، اور 6 مہینے سے وہاں پر ہم ملٹری کاروائی کر رہے ہیں لیکن سکسیس ہمیں حاصل نہیں ہو پا رہی۔ تو جب تک ہمارا وہ والا مسئلہ ریزالو نہیں ہوگا ہم دوسرے فرنٹس پر انگیج نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں ہماری پریورٹیز جو ہیں وہ وہی تھی نا۔ اندر بھی اگر ملک کے ہمیں پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گورنمنٹ کو ریزسٹنس کا پبلک کی جانب سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اسی مدعے پہ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو فار ناؤ 24 گھنٹے کے اندر چیزیں کول ڈاؤن ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ دیکھیں ایونٹس دیکھیں تو ایران کے حملے کے بعد سے فوری طور پر آپ دیکھیں ہوتا ہے نا یوزولی کہ جب ٹینشنز ہوتے ہیں تو ایئر اسپیسز بند ہوتی ہیں، لیکن اردن نے بھی ایئر اسپیس کھول دی ہوئی ہے، شام نے بھی کھول دی ہوئی ہے، عراق نے بھی کھول دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ چیزیں کچھ کول ڈاؤن ہونے کی طرف جا رہی ہیں۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ امریکنز نے جب یہ کہہ دیا نیتن یاہو کو کہ ہم ایران کے خلاف فی الحال آپ کی مدد نہیں کر سکتے، ڈائریکٹلی ان کے ساتھ ہم جنگ میں انوالو نہیں ہو سکتے، تو پھر تو یہ لائکلی نہیں لگ رہا کہ اتنا جلدی وہاں سے ریسپانس ہوگا۔ ہو بھی سکتا ہے، اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن چانسز اس کے کم نظر آ رہے ہیں۔ اور وہ جو غزہ والا مسئلہ ہے وہ اب دوبارہ جو ہے آپ کو خبروں میں زیادہ آتا ہوا نظر آئے گا۔ الجزیرہ نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ ایکس آفیشل اسرائیل وانٹ ریسپونڈ ٹو ایران اٹیک فار اے وائل۔ ایلون لائل، دی فارمر Director of Israel's Foreign Ministry, says the situation will calm down over the next 24 hours after Iran's attack and the government will refocus on its planned attack of Gaza's Rafah. We already know the war cabinet has not approved a response and the Americans had a big share in it. So it looks as if Israel won't respond for a while and we'll go back to our business in Gaza, Leal told Al Jazeera. He noted Prime Minister Netanyahu still needs to resolve two things in Gaza, the release of captives and the Hamas battalions. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وہ جو مسئلہ پینڈنگ میں ہے وہ چونکہ موجود ہے تو ایران والا فرنٹ کھولنا فی الحال ہمیں پاسبل نہیں لگ رہا، اور ایسے وقت میں کھولنا جب امریکنس اس کے حق میں نہیں ہے تو یہ فی الحال ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آگے چل کے کہیں دیکھیں گے فی الحال اس کو جو ہے وہ سائیڈ لائن کیا جائے گا اس مسئلے کو۔ اچھا، حماس نے ایران کا ساتھ دیا ہے اور حماس نے کہا ہے کہ یہ تو ان کا رائٹ تھا کہ ریسپونڈ کریں، کیونکہ ان کے سفارت خانے کے اوپر اسرائیل نے چونکہ حملہ کیا تھا تو ان کا رائٹ تھا وہ بھی ریسپونڈ کرتے۔ الجزیرہ ہی کہتا ہے کہ حماس بیکس ایران آفٹر ریٹالیٹری میسائل ڈرون اٹیکس آن اسرائیل۔ حماس افرمز نیچرل رائٹ آف کنٹریز ان دی مڈل ایسٹ ٹو ڈیفینڈ themselves in the face of Zionist aggressions. Now غزہ کی یہ جو بات کی اسرائیلی ماہرین نے کہ ابھی ہم نے جا کر تو رفح کے اندر انویژن کرنی ہے، وہ پلان ابھی تک وہیں کے وہیں موجود ہے۔ آپ کو اگر میں الجزیرہ کے اندر چھپے ہوئے اس آبادی کے گراف کو دکھاؤں کہ 7 اکتوبر کو کس طرح کی آبادی کی سچویشن تھی وہاں غزہ کے اندر، اور 14 دسمبر کا پھر انہوں نے میپ لگایا ہے کہ 14 دسمبر میں کیا صورتحال تھی آبادی کی، تو بڑی حیرت ہوگی آپ کی۔ دیکھیں 7 اکتوبر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4,40,000 لوگ جو تھے وہ نارتھ غزہ کے اندر رہ رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں غزہ سٹی کے اندر 7.5 لاکھ لوگ رہ رہے تھے، اور خان یونس کے اندر 4,30,000، رفح کے اندر 2,75,000۔ لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے، اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ صرف 3 علاقوں میں نارتھ غزہ کے اندر تھوڑی سی پاپولیشن رہ رہی ہے، پھر دیر بالا اور خان یونس میں تھوڑی سی پاپولیشن رہ رہی ہے، لیکن آدھی جو پاپولیشن ہے یہاں کی غزہ کی آدھی جو پاپولیشن ہے وہ شفٹ ہو چکی ہے رفح کے اندر، آدھی پاپولیشن۔ تو یہ بڑا ایک وہاں پر ایشو ہوگا اگر یہاں آپریشن ہوتا ہے
تو پھر جو کیجولٹیز ہوں گی، جو نمبر آف ڈیتھس ہوں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے. تو اسی لیے ویسٹ والے بھی کہہ رہے تھے کہ رفح کے اندر آپریشنز نہیں کیا جانا چاہیے. بیچ میں یہ ایران والا مسئلہ ہوا ہے، لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ویسٹ والے جو ہے اپروو نہیں کر رہے تھے، اتھورائز نہیں کر رہے تھے اسرائیل کو کہ یہ گھسیں رفح کے اندر. اب یہ دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو اپروول لینے میں کامیاب ہوتا ہے امریکہ سے یا نہیں ہوتا. امریکہ کی مرضی کے بنا یہ نہیں کریں گے یہاں پر اس طرح کی حرکت. جب تک امریکہ ان کو نہیں بولے گا تب تک کہ نہیں گھسیں گے. مین وائل وہاں سے ان کی جو قتل و غارت کی کارروائیاں ہیں وہ جاری ہیں، اور 33,700 سے زیادہ فگر پہنچ چکی ہے غزہ کے اندر شہید ہونے والوں کی. 33,700 لوگ جو ہے موسٹلی اس میں بچے اور عورتیں ہیں. 33,700 میں جو فلسطینی منسٹری ہے ان کی ڈیٹا کے انوسار زیادہ تر جو اس میں مرنے والے ہیں وہ بچے اور عورتیں. 13,000 بچے تو کنفرم ہے اس کے اندر، لیکن جو دوسری فگر آ رہی ہے وہ 15,000 کی آ رہی ہے کہ 15,000 بچے اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں. اچھا، یہ جو اسرائیلی ایئر ڈیفنس سسٹمز نے ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا ہے، اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی $1 ارب سے زیادہ کی رقم خرچ ہوئی ان ڈرونز کو اور میزائلوں کو ایک ہی رات کے اندر گرانے کے لیے. $1 ارب لگے ہیں ان کے. اور یہ کچھ ہارڈ لائنرز کہہ رہے ہیں نا کہ ایران پہ جوابی حملہ کیا جائے، لیکن وہاں سے ایران نے یہ کہا ہوا ہے کہ دوبارہ اگر ہمارے اوپر آپ نے حملہ کیا تو یہ والا جو ہم نے حملہ کیا یہ آپ بھول جائیں گے. جو ہمارا سیکنڈ حملہ ہوگا آپ کے جواب میں، اگر آپ نے ابھی بھی ہمارے اوپر ریٹالیٹری کاروائی کی تو ہمارا پھر جو جواب ہوگا وہ بڑا سخت ہوگا. دا گارڈین نے رپورٹ کیا ہوا ہے کہ ایران وانٹس اٹ ول اسٹرائک اگین وتھ گریٹر فورس اف اسرائیل اور US ریٹالیٹ. یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے اور اچھی چیز ہے میرے خیال سے، وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ رشین سائڈ پہ رہے ہیں تھوڑا سا، اور چائنیز سائڈ پہ رہے ہیں، اور امریکن خود بھی سائڈ پہ رہے ہیں. یہ ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے اس سارے کنفلکٹ کے اندر. اگر یہ بڑی فورسز کود پڑتی بالکل ایران کے اگینسٹ تو پھر یہاں پر ایک بڑی جنگ چھڑنے کا خطرہ موجود رہتا. بہرحال مطلب امریکنس نے اور UK والوں نے اور فرانس والوں نے پریکٹیکلی اس جنگ کے اندر حصہ تو لیا، لیکن وہ ڈیفینسو کیپیسٹی میں لیا ہے. ان کے فائٹر جیٹس اور ان کے جو ایئر ڈیفینس سسٹمز تھے انہوں نے ایرانی جو ڈرونز تھے اس کو اسرائیل کے اندر داخل ہونے میں روکنے میں کام کیا. اٹیک والا ان کا جو رول تھا وہ نہیں تھا، انہوں نے ڈیفینسو رول پلے کیا ہوا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز اس سارے انسیڈنٹ کے اندر ہوتی ہوئی نظر آئی ہے کہ جو بڑی پاورز ہیں انہوں نے تھوڑا سا ریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کر کے دکھایا ہوا ہے، وچ از ویری گڈ تھنگ. اچھا، آخر میں آپ کے ساتھ یہ اپڈیٹ شیئر کر دوں کہ وہ جو کائرو کے اندر ہوسٹیج ڈیل ہو رہی تھی اور سیز فائر کی ڈیل ہو رہی تھی وہ پھر سے کھٹائی میں پڑ گئی ہے، اور اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ حماس نے وہ ڈیل ریجیکٹ کی ہے. حماس نے دیکھیں شروع سے لے کر ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہی ہیں ابھی تک، پرانی کنڈیشنز ہیں ان کی. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے چھوڑ دو سارے کے سارے، ہم تمہارے سارے کے سارے بندے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اپنی فوج جہاں سے نکل کے چلے جائیں غزہ سے. یہ ان کی 2 مین ڈیمانڈز ہیں. اب ان 2 ڈیمانڈز کے اوپر اسرائیل جو ہے وہ اس طرح سے نہیں مان رہا، چونکہ تو یہ جو ٹاکس ہیں یہ ایز اٹ از پھنسی ہوئی ہے وہاں پر. وائی نیٹ نے خبر لگائی ہوئی ہے کہ حماس ریجیکٹس نیو سیز فائر پروپوزل. موساد رپورٹس Sinwar does not want a humanitarian deal, Mossad says after proposal presented to Hamas by CIA head is turned down. انہوں نے کہا کہ وہ جو پہلی ہماری ڈیمانڈ ہے نا، پہلے والی وہی سیم ہماری ڈیمانڈ ہے، آپ نکل جائیں اسرائیلی یہاں سے غزہ سے اور ہمارے بندے چھوڑ دیں اور ہم آپ کے بندے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اس پہ بات ابھی تک بن نہیں رہی. تو اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ جب اس پہ ٹاکس ہوں گی تو پھر یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن ابھی تک جو غزہ کی سچویشن ہے وہ وہیں کے وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے.